حیران و پریشان ہے اللہ مدد کر، حیران و پریشان۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین و ناظرات، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر خیر و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہے۔ آج ہم اس درس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا اسوہ حسنہ کیا تھا اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب تک رؤیت ہلال کی تحقیق نہ ہو جائے یا کوئی عینی گواہ نہ مل جاتا، آپ روزے شروع نہ کرتے تھے، اور اگر چاند نہ دیکھا جاتا اور کہیں سے اس کی شہادت بھی نہ ملتی تو شعبان کے پورے 30 دن پورے کرتے تھے، اور اگر 30ویں رات کو بادل حائل نہ ہو جاتا تو آپ 30 دن مکمل کرتے تھے، اور آپ ابر آلود دن کو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ نہ آپ نے اس کا حکم دیا بلکہ فرمایا جب بادل ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں۔ یہ اس روایت کے منافی نہیں جس میں حکم ہوا ہے کہ جب بدلی ہو تو اندازہ کر لیا کرو، اس سے مراد تکمیل ماہ ہے۔ آپ کی یہ عادت طیبہ تھی کہ رمضان کے اختتام پر 2 افراد کی شہادت طلب کرتے تھے۔ اگر عید کا وقت نکل جانے کے بعد 2 گواہ مل جاتے تو آپ روزہ توڑ دیتے، پھر دوسرے دن وقت پر عید کی نماز پڑھتے۔ آپ افطار میں جلدی فرماتے اور اس کی تاکید کرتے تھے، اسی طرح سحری کو تاخیر سے کرتے اور اس کی تاکید فرماتے تھے، اور افطار کو کھجور سے یا پانی سے کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ روزہ دار کو آپ مجامعت، شور و غل، گالی گلوچ سے منع فرماتے تھے، اور اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے تو یہ حکم دیا کہ جواب میں یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ نے رمضان کے مہینے میں سفر کیا تو حالت سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی افطار کیا، اور صحابہ کو دونوں باتوں کا اختیار دیا۔ سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسافت کی تحدید نہیں کی ہے۔ صحابہ کرام سفر شروع کرنے کے بعد گھروں کو چھوڑنے کا اعتبار کیے بغیر روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ طلوع فجر کے وقت بسا اوقات آپ حالت جنابت میں ہوتے تھے تو آپ نماز فجر سے قبل غسل فرماتے تھے اور روزہ رکھ لیتے تھے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو اس کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، اور روزے کو جو چیزیں فاسد کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کھانا پینا، پچھنا لگوانا، قے کرنا، اور قرآن کریم نے جماع کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا، سر پر پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا ثابت ہے۔ البتہ ناک میں زیادہ پانی ڈالنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جیسا کہ امام احمد سے روایت ہے۔ میرے محترم بزرگوں،
بھائیو، آپ سے گزارش ہے کہ اس رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کریں جس میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قیام اور صیام کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہلک وبا جو ساری دنیا کو تباہ و برباد کیے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔